السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو سورۃ الناس اور اس کا ترجمہ بتاؤں گی کہ سورۃ الناس میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آیا، بربی رب کے، ناسی لوگوں کی، قل کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، مالک بادشاہ، ناسی لوگوں کے، مالک الناس میں پناہ میں آیا لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، الہ معبود، ناس لوگوں کے، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس بدی سے اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے، من شر الوسواس بدی سے، من شری بدی سے، وسواس اس کی جو پھسلائے، خناس اور چھپ جائے، الذی وہ، یوسوس جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو کہ وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس جنوں میں اور انسانوں میں، جو کہ وسوسے ڈالتا ہے جنوں کے دلوں میں اور انسانوں کے دلوں میں۔ اب اس صورت میں یہ صورت اور سورۃ الفلق، سورۃ الفلق کا ترجمہ میں آپ کو کل بتاؤں گی کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے اور ان دونوں صورتوں کے نام کیا ہیں اور ان میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اس میں جو یہ فرمایا جا رہا ہے نا کہ من شر الوسواس الخناس، جو کہ وسوسے جو بدی ہے، پھسلائے اور چھپ جائے، یہ شیطان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں نظر تو آتا نہیں ہے، لیکن بن دیکھے ہی وہ اپنا وار کر دیتا ہے، انسانوں کو گمراہ کر دیتا ہے، جو کہ اس نے کہا تھا اللہ رب العزت کو کہ مجھے مہلت دو اور میں قیامت تک لوگوں کو دیکھیے گا کہ جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں ان کی راہ میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، اور وہ وہی کام کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ نظر تو آتا نہیں لیکن وہ اپنا جو وار ہے وہ چلائی جا رہا ہے، انسانوں کو گمراہ کری جا رہا ہے۔ تو یہ جو گمراہ کرتا ہے، جو شیطان ہے، یہ جو جن ہوتے ہیں یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جو ہے وہ جنوں میں بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اب شیطان جو ہے وہ انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جو نیک جن ہوتے ہیں انہیں بھی گمراہ کرتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ انسانوں کو گمراہ کرنا۔ اس صورت میں یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو کل سورۃ الفلق کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بتاؤں گی کہ ان دونوں صورتوں کو کیا کہتے ہیں اور ان دونوں صورتیں کیوں نازل ہوئیں، ان کا مقصد کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔